خیال فرمائیں گے اور آپ کے خطاب سے قبل زوردار نعرہ لگانا ہے اور نور پور کی فضاؤں کو بتانا ہے کہ بس اب لبیک والے آ گئے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. بڑی محبت نال نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نظرانے. صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین عزیز محتشم، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج میں اور آپ پی پی 193 والے ان عاشقان رسول کی دعوت پر شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کے اندر حاضر ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی محنت، آپ کا جذبہ یہ بتا رہا ہے کہ جو قبلہ امیر المجاہدین نے سبق پڑھایا وہ عاشقان رسول نے یاد رکھا ہوا ہے. اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، سب صحابہ میں سب سے عظمت والے، سب سے شان والے، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی. نبیاں تو بعد سب تو اچھی شان والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دن صحابہ جماعت دے نال آ رہے سن، کٹھے چلے آ رہے سن. اگے نا آقا کریم آندے صحابہ نو نظر آئے. جدو نظر آئے نا کہ سارے تیز قدمہ نال چلے. ایک صحابی دا قدم حضرت ابو بکر صدیق تو اگے بڑھیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے رک جاؤ. فرمایا میں لوگاں تے اسلام نو پیش کیتا، لوگاں انکار کیتا، ابو بکر صدیق نے قبول کیتا.
فرمایا لوگاں میری مخالفت کی تھی، ابو بکر صدیق نے مینوں تسلیم کیتا۔ فرمایا کون ہے جڑا ابو بکر صدیق تو قدم اگے بڑھائے؟ اور یہ بھی آقا علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے۔ فرمایا کہ اگر ترازو دے ایک پالڑے دے اندر ابو بکر صدیق دا ایمان رکھا جائے اور ایک پالے ساری امت دا ایمان رکھا جائے، پلہ ابو بکر دا بھاری ہے، پلہ ابو بکر صدیق دا بھاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ حضور دے قدمہ تو قربان کر دیا۔ تو پوچھا گیا کہ تہاڈی خواہش کی ہے؟ انہوں نے کہا بس اتنی خواہش ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، سب کچھ قربان کر کے بھی خواہش ہے چہرہ سونے مصطفیٰ دا ہوئے، نگاہ ابو بکر دیاں ہون پھر دیکھتے ہی رہے، دیکھتے ہی رہے۔ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے عظمتاں والے، ایڈیاں شاناں والے، جنہاں نے متعلق خود تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جس نے مال خرچ کیتا، میرے تے اولاد قربان کیتی، قربانیاں دیتیاں، فرمایا میں کلمہ پڑھا کے سب دا حق ادا کر دیتا، کلمہ پڑھا کے سب دا حق ادا کر دیتا۔ فرمایا لیکن ابو بکر صدیق کو ہے کہ قیامت والے دن میں رب دی بارگاہ عرض کراں گا کہ یا باری تعالیٰ میں ہر ایک دا حق ادا کر دیتا، ابو بکر صدیق دا حق تو ہی ادا کرے گا۔ یہ ابو بکر صدیق حضور نے اس نبی نے۔ اور پھر جدوں مسیلمہ کذاب والا فتنہ اٹھیا، اس فتنے دا قلع بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کما کیتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اگر منکرین زکات دا فتنہ اٹھیا تو انہاں دا قلع بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کما کیتا، اور قیامت تک آن والی دنیا نو دس دیتا کہ ابو بکر صدیق ہے جنہیں کبھی حالات نال کمپرومائز نہیں کیا، حالات نال کبھی کمپرومائز ہے اے نہیں کہ کبھی حالات کا تقاضا یہ ہے تو ذرا اس طرح کر لیں، حالات کا تقاضا یہ ہے۔ فرمایا حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو، حالات کو دیکھ کر دین کو بدلا نہیں جا سکتا، حالات کو دیکھ کر دین کو بدلا۔ ہاں جب لشکر اسامہ کی باری آئی تو بڑے بڑے جیش صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، فوج تو یہی ہے، اگر یہ فوج مدینے سے باہر لڑنے کے لیے جائے گی، اگر کسی نے مدینے پہ حملہ کر دیا، یہ ہمارا مرکز ہے، مرکز کو مضبوط کرنا ضروری ہے، لشکر اسامہ کو روکا جائے۔ فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا ضرورت ہے، جس لشکر کو رسول اللہ حکم دے جانے کا اس کو ابو قحافہ کا بیٹا کیسے روک سکتا ہے؟ فرمایا جو لشکر حضور نے چلایا ابو بکر اس کو کبھی نہیں روکے گا، وہ لشکر جائے گا وہ لشکر۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی بڑے بڑے بچ صحابہ نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، حضرت فاروق اعظم، خالد بن ولید ورگے جرنیل، سیف من سیوف اللہ، اتنے بڑے صحابہ نے اینڈ کرو پھر جرنیل بدل دیو، جرنیل اسامہ بن زید نو نہیں کسے وڈے جرنیل نو لگا دیو۔ فرمایا نا جس جرنیل نو رسول اللہ حکم دین، ابو بکر کون ہے انہوں اٹھان والا۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ کفر کے دانت کھٹے ہوئے اور حضور کے ان غلاموں نے کفر کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا اور بتا دیا حالات جیسے بھی ہو محمد عربی کے غلاموں کو بدل دیا کرتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ،
چاہیا سی نا کہ مدینہ مرکز ہے، ہن مدینے دے تاجدار تو ظاہری طور تے پردہ فرما گئے، ہن مسلمان کمزور ہو گئے، ہن کدھر جہاد واسطے نہیں جان گے، لیکن جو ہی لشکر اسامہ نکلیا انہاں دی بھی لتاں کمبن لگ پئی، انہاں کہ اتنے مضبوط ہیں اس حالت بھی جنگ کرنے واسطے نکل پے، انہاں کہا نا مدینے وال میری اکھ نال نہ دیکھو، محمد عربی دے او غلام ہیں جڑے انہاں حالات تلواراں اٹھا کے جا رہے ہیں، چیر کے رکھتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے جدو فیض آ جائے نا، جدو فیض صدیقی آ جائے، گنبد خضرا تو برکت اور عطا کا ایک ذرہ آ جائے کہ پھر مارکا فیض آباد دا ہوئے، مارکا ڈی چوک دا ہوئے، یا مارکا لاہور تو لے کے وزیرآباد تک دا ہوئے، محمد عربی نے غلام ہر شہر پلٹ کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ گل صرف نہیں ہے، بابا جی فرماتے سن تہاڈا کام ہے میدان وچ کھلو جانا، پھر فیض ادھروں آ ہی جاتا ہے، مدد ادھروں آ ہی جاتی ہے۔ یہ تو جدو چلے ہیں نا، ظاہر ہے ساڈے تے بھی کوئی پریشر تے ہوئے گا ہی، کی خیال سانو بھی کوئی فون کرتا ہوئے گا کہ نہیں، کی خیال جی ایک پی پی یو سی والے کول گڈیاں پہنچ جاندیاں سن، فون آندے سن، سانو بھی کوئی ماڑا موٹا فون آندا ہی ہوئے گا کہ نہیں۔ بڑا ٹل لایا انہوں نے کہ ہم نکلنے نہیں دیں گے، ہم لاہور سے باہر نہیں جانے دیں گے، پھر حضور دے غلام لاہور تو نکلیں کہ نہیں، اور ان کے سارے ارادوں کو خاک میں ملاتے ہوئے اور ان کی ساری بدماشیوں کے سامان کو پاؤں کے نیچے لوٹتے ہوئے محمد عربی کے یہ غلام چلے تو زمانے نے دیکھا، پھر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی گونج رہا تھا، حضور کے غلام بھی جا رہے تھے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ بس ہم نے صرف اتنا ہی کیا تھا کہ جب بھی مشکل موقع آیا اتنا ہی عرض کیا، انصرنا یا رسول اللہ، انصرنا یا رسول اللہ۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ گنبد خضرا سے مدد آئی، اور ان کے بدماشیوں کے سارے سامان آپ نے ناکارہ ہوتے ہوئے دیکھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، پولیس والا کہہ رہا سی، کہتا یار اسی دیکھ کے حیران ہو گئے، اس زمانے بھی ایسے لوگ ہیں، ایک دے سینے چ گولی لگی تے نال او جدوں گھوم کے گریا نا تے نال والے نے انہوں نہیں دیکھا، سینے تے ہاتھ مار کے کہتا ایک گولی ادھر بھی، میں بھی اپنے آقا کے لیے آیا۔ ارے یار 1450 سال بعد یہ جذبات کہاں سے آئے؟ یہ اسی مرد کلندر کی نگاہ سے آئے تو ساری زندگی یہ پڑھاتا رہا کہ سب کو چھوڑ دو، ایک ہی بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔
بولو ساڈا کم ان ہی ہے کہ اسی حضور دی ختم نبوت دے پہرے دار بن جائیے، اسی ناموس رسالت دے پہرے دار بن جائیے۔ ساڈا کم فقط اتنا ہے اسی نفاذ نظام مصطفیٰ واسطے میدان عمل چاہتے ہیں۔ مارتے ہوں بھی جانا ہی ہے کہ ہے کسی دی گارنٹی نہیں ہے جی بھئی او اعلان کر دے وے لکھ کے دے دے وے ایجنسیاں نو کہ میرا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لکھ کے دے دے وے اگر ایجنسیاں نو، اور لکھ کے دے دے وے کہ میں تحریک لبیک کے کسی جلسے جلوس اور کسی پروگرام میں شامل نہیں ہوں گا، تو کوئی گارنٹی ہے بھی ان موت نہیں ہونی؟ بولو آنی ہے کہ نہیں؟ آنی ہے جی، آنی ہے۔ اونج پاوے چنگی آنی ہوئے تو جدو یہ لکھ کے دے گا تو کتے دی موت بھی آ سکتی مرنا تے ہے نا ہر ایک نے، تے جے کٹ کٹ کے تے میڈیم جہاں بغیرت بن کے اندر بڑھ کے مرنا ہے تو وہ دے نال غیرت نال میدان ہے جا کے مریا چنگا نہیں؟ اور کوئی پوچھے نا یہ آپ کا تعلق لبیک سے کہ اے نہیں جی میں سپورٹ کرتا ہوں میں آتا جاتا ہوں سلام دعا ہے میری لبیک والا کر نا ہم کہا کی بکواس کر رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ میں لبیک والا ہوں اور میری ماں نے لوریاں بھی میں نے لبیک یا رسول اللہ دیا دیتیا، ماں نے لوریاں بھی صدقے یا رسول اللہ دیا دیتیا، میرا جینا بھی لبیک واسطے، میرا مرنا بھی لبیک واسطے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک۔ زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا، ایک بندے نو مار رہے ہیں، آنکھوں دی ضائع ہوئے ہوئی، آنکھوں دی ضائع ہوئی، انہوں مار رہے ہیں۔ او جدوں پکڑ کے اٹھایا نا تو کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے تو آزاد اتسان تیرا شکر ہے، آج او آزاد تیرے نبی دی عزت دے کم آگئے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اے محمد جذبہ ہوئے کہ اے محمد اسماعیل کا اٹھ پترا اے دا دیدار کرنا سمجھ لو فرشتے دا دیدار کرنا، ادھر چہرہ کر کے دیدار کرا، اے وہ بچہ ہے یہ دی ترنے کا خدایا ہوئی لیکن آج بھی سینہ تان کے کہہ رہا ہے میں کل بھی جب بیٹھ رہا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ اس دور کو جتنا بھی بڑا غنی ہوئے میں اے سمجھدا کہ وہ اس بچے دے نال چھون والی ہوا دے برابر بھی نہیں ہے کہ عزت رسول دا پہرے دار ہے، آنکھ دے کے بھی عرض کر رہا ہے سونے ایک آنکھ ہے سارا جسم بھی تواڈے تے قربان ہونا واسطے تیار، تواڈے تے قربان ہونا واسطے تیار ہے۔ اے دا نام جذبہ ہے، اے دا نام محبت رسول ہے، اے دا نام عشق رسول ہے، اور کوئی بھلا نہ رہے کہ اسی رمضان شریف جنہوں نے 27 بندے شہید کر دیتے پھر انہوں نے 16 بندے شہید کر دیتے لہذا یہ بول گئے نا رب کعبہ دی قسم ہے ایک وقت آئے گا انہاں سارے دا بدلہ لیا جائے گا، انہاں دا بدلہ لیا جائے گا۔ انہاں شہداء دی وارث تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہے، اسی وارث ہونا دے جنہ جنہ ظالمہ ظلم کتے دا بدلہ لیا جائے گا، اور اے دا بدلہ اس رنگ کے جائے گا کہ ملک دے اندر حضور دا دین تختے آئے گا، انشاءاللہ حضور دا دین تختے آئے گا۔ اور یاد رکھنا جڑا ختم نبوت دا پہرے دار ہوئے نا یہ نہیں ہوتی محنت ضائع ہو جائے گی، نا آؤ میں تمہیں ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔
یہ تو سید الانبیاء کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں نا. ایک بادشاہ گزرا ہے دقیانوس، بڑا ظالم بادشاہ سی، اپنے آپ کو خدا کہلانا سی. اچھا وہ دور دے اندر اگر کوئی بندہ پھڑیا جاتا سی نا جہاں رب کی عبادت کر رہا ہے، اس کو قتل کر کے چوکے ٹنگ دینا سی. کچھ اللہ دے محبوب اور پیارے سن، عباد اللہ، عباد الرحمن، ولی اللہ، اللہ دے بندے، اللہ دے محبوب اور پیارے. انہوں نے کہا یار جدو بھی رب رب کر دیا نا تے ظالم بادشاہ پہنچا، یہ کرندے پہنچا، یہ جاسوس پہنچ. اج میں تسی کدے محفل رکھتے ہو نا تے لوگ تو بعد پہنچتے ہیں تے کوئی بیلی ہوں جڑے پہنچ آتے تے چمچیاں کا کام ہی یہ ہوتا ہے. پر ہے نا چمچیاں میں اینا دس دیا کس طرح جی نختم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا. ایک وقت آئے گا زبانہ پہ مورا لا دیتی جان گیا، ہاتھ بولن گے، پیر بولن گے. اے جو کوئی لکھ رہے ہو نا یہ ہاتھ بولن گے کہ اے لوگ حضور دی عزت دے پہرے دار سن تے اے انہاں دے خلاف لکھیا کرتے سن. تے دسو کس منہ رسول اللہ دے سامنے پیش ہو گے اتے جڑے حضور دی عزت دے پہرے دار ہو، حضور دی عظمت دے ڈنکے بجان والے ہو، ہاتھ پیرے نہ بھی بولن گے کہ سنیا جدوں تہاڈی عزت دی واری آئی کئی لوگ تو چھپ گئے تے کئی ہو سن بنے تے کچھ نہیں سن، سادے لوگ سن یار، لیکن دو میں ہاتھ چک کے کہندے سن تاجدار ختم نبوت. دو میں ہاتھ چک کے کہندے سن من سب نبیّن، من سب نبیّن، من سب نبیّن. گواہی انہوں نے ہتھاں بھی دینی ہے، گواہی انہاں ہتھاں بھی دے رہے ہیں. اس دن جو منہ چھپا کے کہنا ہی کہ سنیا میں بھی تہاڈا غلام ہاں، پھر چلیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے دے قیامت میں اگر مان گیا. آج موقع ہے حضور دی غلامی دا پٹا گالے چھپا لے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید. توجہ ہے او اللہ والے نے سوچا یار جدو اللہ اللہ کرتے ہیں نا تے بادشاہ دے کرندے پہنچ جاتے ہیں. سمجھ لو بھی سی پی ڈی والے پہنچ جاتے ہیں، سی پی ڈی والے ایجنسی والے پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے کہا یار ہوگے نا تے کرنا تے رب نو یاد ہی ہے، کسی غار وچ بیٹھ کے تے اپنے رب نو یاد کر. اور ٹر پہ اگے ایک چرواہا بکریاں لے کے کھلوتا سی، انہوں نے پہچانتا سی. انہوں نے کہا کدھر؟ انہوں نے کہا یار اس ظالم تو جان چھڑا کے جا رہے ہیں، کدھر بیٹھ کے کسی غار وچ وڑ کے اپنے رب نو یاد کرتے ہیں. انہیں بکریاں اتھے ہی چھڑیاں، انہیں کہا میں بھی تواڈے نال ہی. وہ ٹریا نا مگر ایک کتا بھی ٹر، اور چرواہے کا کتا سی. تو کتا ٹریا نا تو ولیاں نے انہوں دوڑانا چاہیا، پجانا چاہیا، اس تو دامن چھڑانا چاہیا، انہوں دھرکاریا. کتے نے نا اگلے پیر چک کے نا تے اللہ دی بارگاہ چرس کی، مولا میں زبان عطا کر میں تیرے ولیاں نال گل کر سکتا. اتنی سمجھ تے اس کتے نو بھی ایسی کہ یار جے ولیاں دا دامن چھٹ گیا نا تو میں برباد ہو جاؤں. ولیاں دا دامن چھٹ گیا تھا برباد. یار جے سمجھ انسان نو نہ آوے کہ نبی سید الانبیاء دا دامن چھٹ گیا تو اسی بھی برباد ہو جائیں گے. دسو یار جس انسان میں سمجھ نہ آئے وہ انسان ہے؟ نہیں. بولو وہ انسان کلام دے قابل ہے؟ انسان کلام دے قابل ہے؟ نہیں. اچھا اللہ نے کتے دی اس آرزو سن لیا، کتے نے زبان دے دی. تفسیر قرطبی اٹھا لو، تفسیر رازی اٹھا لو، تفسیر مدارک اٹھا لو، معالم التنزیل اٹھا لو. اللہ نے جدو کتے نے زبان دیتی تو کتا انسانہ دی طرح بولیا. کہنے لگیا ولیو مینو دوڑاندے کیوں ہو، بجاندے کیوں ہو، میرے تو دامن چھڑاندے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا تو کتا ہے، کتے دی فطرت پونکنا ہے، تو پونکے گا دشمن نو خبر ہو جائے گی. انہوں نے کہا جناب میں کتا ضرور ہوں پر پونکن والا نہیں. کوئی کتا اہل بیت نو پونک رہا ہے، کوئی کتا اصحاب رسول نو پونک رہا ہے،
کوئی کتا مولا علی نو پونک رہا ہے، کوئی حضرت عثمان نو پونک رہا ہے، کوئی حضرت عمر نو پونک رہا ہے، کوئی حضرت ابوبکر صدیق نو پونک رہا ہے۔ سارے کتے سن لو، اصحاب کہف دا کتا سی، اوتے ولیاں نو نہیں پونکیا، ولیاں نو کتا ضرور ہے، پونکڑ والا نہیں ہے۔ جی پونکڑ والا نہ ہوئے نا، ادب والا ہوئے تے ولی سکتے نہیں ہوندے نال لا لیندے، نال انہوں نے کہا پونکڑ والا نہیں، انہوں نے کہا نہیں جی میں ادب والا کتا ہوں۔ ولی دور پہ جا کے نہ خار دے اندر لیٹے، جو ہی ولی لیٹے نہ خارج ہن ان بنی اسرائیل دے ولی نے، کدے بنی اسرائیل دے ولی نے، امت محمدیہ دے ولی نہیں۔ اللہ کے اے امت ہوئے کنتم خیر امہ، جس کو ساری امتاں جو افضل امت کیا گیا ہے، اور اس امت دے نبی نو سارے نبیاں جو افضل کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل دے ولی جا کے غار وچ لیٹ گئے، جو ہی لیٹے نا اللہ نے فرمایا سورج اے جڑے راستے سے تو چلدا ہے نہیں میری تقدیر ہے، کی ہے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ فرمایا یہ رب دی تقدیر ہے نا کہ تو اس راستے پہ چل رہا ہے۔ فرمایا ہن میرے ولی آ کے غار وچ لیٹ گئے تے انہاں لیٹنا ہے 300 سال تے 9 سال۔ کتنی دیر ہے؟ 300 سال تے 9 سال۔ فرمایا ہن جے تو اس راستے تے چلے نا، یہ غار دا منہ ہے دوواں پاسوں کھلا، مشرق اور مغرب کا، تے جے اس طریقے نال ہی تو طلوع میں تے تیرے طلوع ہوندے انہاں نوں دھوپ لگے گی تے میرے ولیاں دی جسماں نوں تکلیف ہوئے گی۔ جدوں تو غروب ول ٹلے گا تے پھر انہاں نوں دھوپ لگے گی۔ مولا کی حکم ہے؟ فرمایا جدوں طلوع ہوے نا تھوڑا جہا غار دے منہ تو سجے پاسے ہو جائے، تھوڑا جہا، تے جدوں دوپہر تو ٹلے غروب ول جائے تے تھوڑا جہا غار دے منہ تو کھبے پاسے ہو جائے۔ اور قرآن کریم دے اندر آیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ تو دیکھے گا کہ جدوں سورج طلوع ہوئے گا نا تے غار دے منہ تو تھوڑا جہا سجے پاسے ہو کے لگے۔ کیوں؟ اتھے او پہنے جڑے بنی اسرائیل دے ولی نے، بنی اسرائیل دے ولی نے۔ وَتَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تے تو دیکھے گا جدوں سورج غروب ہونے واسطے جائے گا نا تے غار دے منہ تو تھوڑا جہا کھبے پاسے ہو کے لگے گا، تاکہ اے اللہ دے ولیاں نوں دھوپ نال تکلیف نہ ہو۔ ولی لیٹ گئے، کتا دروازے دے گئے، کتا اچھا 3 صدیاں گزر گئی۔ 3 صدیاں تو بعد جب اٹھے نا، ایک نے پوچھا کم لبسنا، یار کنی دیر سوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کنی دیر سوتے ہیں؟ لبسنا یومن و بعد یوم، یا دن سوتے ہیں یا دن دا کچھ حصہ سوتے ہیں، پار 2 پار ہے۔ کنی دیر سوتے ہیں؟ پار 2 پار سوتے ہیں۔ تو کی خیال ہے یار 3 صدیاں سوتے رہے، 3 صدیاں نیری کوئی نہیں آئی ہوئی، بارش کوئی نہیں ہوئی ہونی، جکھڑ نہیں چلے ہونے، پہاڑی علاقہ برف باری نہیں ہوئی ہونی، تے وہ تڑفا دین والی دھوپ نہیں پئی ہونی۔ تے کی خیال 3 صدیاں او جو جیندے سن کے فوت ہوئے سن، جیندے سن 9 نہیں بدے ہونے، داڑیاں نہیں بدیاں ہونے، تے کپڑیاں دی کی حالت ہوئی ہونی۔ آ تسی راہ دے نال پاؤ لمے پے جاؤ، 15 دن بعد پھر 15 دن بعد اٹھو گے تے دیکھو گے، اٹھو گے تے دیکھو گے۔ لیکن وہ 300 سال اور 9 سال بعد اٹھے، پتہ چلیا انہوں نے سون تے اٹھنے ذرا برابر بھی فرق نہیں سی۔ رب نے حفاظت فرمائی، نبی نہیں ولی ہے، کی ہے بھی بنی اسرائیل دے۔ اچھا 3 صدیاں بعد جب اٹھے نا، انہوں نے کہا یار بھوک لگی ہوئی ہے، اچھا ایک بندہ تیز دے، انہوں نے کہا یار اے پھڑ تو پیسے دی روٹی لے۔ اوتھے گیا تے اگوں نہ سکہ ویکھیا، انہوں نے کہا تے جل ہی، دوجے نوں پوچھ تیجے نوں پوچھ، ایک بابا آیا، انہوں نے کہا اوہ یہ تے دقیانوس بادشاہ دے دور دا سی۔ او دے نا ٹھنکیا، انہوں نے کہا ہیں ہن کیدا دور ہے؟ دقیانوس کوئی نہیں، کہ انہوں 300 سال ہو گئے گزرے۔ انہوں نے کہا 300 سال؟
یہ تو گل چلدیا بادشاہ تک گئی تھی. بادشاہ جڑا ہے وہ رب دے منن والا سی. بہرحال لمبی بات ہے میں مختصر کردا. پھر انہاں دے متعلق مشہوری ہو گئی. کوئی کہے اصحاب کہف 3 نے, کوئی کہے 5 نے, کوئی کہے 7 نے. آسے پاسے گلاں ہونیاں شروع ہو گئی. قرآن کہنا بھائی یقولون ثلاثۃ, کئیاں کیا وہ ولی 3 نے. کنے فرمایا جی ولی 3 نے تے رابعہم کلبہم, چوتھا انہاں دا کتا. کئیاں کیا بھائی یقولون خمسۃ, کئیاں کیا ولی 5 ہے. فرمایا جی ولی 5 ہے نہ تے 6واں انہاں دا کتا. 6واں انہاں دا. بھائی یقولون سبعۃ, کئیاں کیا کہ ولی 7 ہے. کنے فرمایا اگر ولی 7 ہے تو میں رب گواہی دینا 8واں انہاں دا کتا ہے. 8واں انہاں دا. یا اللہ سادہ تے یہ سوال ہی نہیں. اسی تے سوال یہ کر رہے ہیں ولی 3 ہیں, 5 ہیں, 7 ہیں, 2 ہیں, 9 ہیں. یا اللہ اسی ہر باری ولی دا پوچھتے ہیں, تو نال ایک کتے دا بھی ذکر فرما دینا ہے. یا اللہ حکمت کی ہے. فرمایا کتا ولیاں دے در پہ بہ گیا. کتا ولیاں دے در پہ بہ گیا. کتے نے ولیاں دے در دا پہرا دیتا اور 3 صدیاں می آیا یا اندھیری آئی در نہیں چھڑیا. دکھ آیا یا سکھ آیا کتے نے در نہیں چھڑیا. میں انعام عطا کیتا جتھے ولیاں دا ذکر ہوئے گا نال وفادار کتے دا بھی ذکر ہوئے گا. وفادار کتے دا بھی ذکر ہوئے گا. اور قیامت والے دن جدو بنی اسرائیل دے ولی جنت جا رہے ہوں گے, وفا کرنے والا کتا بھی جنت جا رہے ہوئے گا. اور آقا دے غلاموں سوچو, اگر ولیاں دی عزت تے پیرا دے تے کتے دا نام ہی قرآن چاہے, کہ اگر تو حضور دی ختم نبوت تے پیرا دے, تو ختم نبوت دا پہرے دار ہو جائے, تو ناموس رسالت دا پہرے دار ہو جائے. رب کعبہ دی قسم اتھے بھی عزت ہے, قبر شرچ بھی لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک لبیک. یار اندازہ کرو جدو بنی اسرائیل دے ولیاں دا پہرے دار کتا اور رب دی بارگاہ تو خالی نہیں گیا, تے رسول اللہ دی عزت دا پہرے دار غازی ممتاز حسین قادری کے خالی جا سکتا ہے. ختم نبوت دا پہرے دار خادم حسین رضوی خالی کیوں جا سکتا ہے. بس بات اتنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. رضوی تیرے جان نثار, رضوی تیرے جان نثار, جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, جرت و بہادری, جرت و بہادری. تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان چاندی کی ہے, یہی لوگوں نے سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان بنیا کتنے سال ہو گئے؟ کوئی 72-74 سال ہو گئے. ان 74 سالہ قانون قرآن دا چل رہا ہے یا انگریز دا چل رہا ہے؟ انگریز دا. جی بولو. انگریز دا. جے نون لیگ ووٹ منگ دیئے تے سپورٹ کے دے قانون واسطے انگریز دے واسطے, پی ٹی آئی ہوئے تھا انگریز دے, پیپل پارٹی ہوئے تھا انگریز دے. تحریک لبیک چاندی ہے یار نظام مصطفیٰ ہے, بے شک بے شک, نظام مصطفیٰ ہے. تے دسو یار تساں کدے نال کھڑونا ہے؟ اچھی آج کرنا ہے, بول کے دسو. نظام مصطفیٰ کہنے واسطے لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک
توجہ بھائی، تحریک لبیک چاہتی ہے نظام مصطفیٰ ہے، وہ قانون جڑا خود رسول اللہ نے مدینہ طیبہ تو نافذ فرمایا، جڑا حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ جڑا انہوں نے جس قانون نافذ رکھیا، تحریک لبیک چاہتی وہ قانون آئے۔ تسی بھی چاہتے ہو قانون آئے؟ تسی بولو اچھا، تحریک لبیک جدو اے منشور لے کے آئی تو دسو تحریک لبیک نال اختلاف کی اس نے ایسا کام کیتا جس وجہ تو اختلاف ہے؟ بس اتنا ہی ہے بھی ظلم دے کے ڈر جاتی ہے، یہ جرم ہے۔ اچھا تسی یہ دسو کہ اگر تحریک لبیک سیاست بھی نہ آئے، کوئی طریقہ ہے جس طریقے نال نظام مصطفیٰ لے اندر ہے؟ کوئی طریقہ ہو؟ نہیں جی، یہ دا مطلب ہے بھی انہاں ظالماں دے اگے کھلونا پائے گا، انہاں ظالماں دے اگے جنہ بھی ظلم کر لیں انہاں دے ظلم کی حمایت نہیں کرنی۔ سارے قائد نے اعلان کیتا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے اور احرار کبھی کر کے روایت نہ کریں گے۔ مت سمجھو کہ جناب انہاں قائدین دے گھراں دے اگے جا کے اسی فیرنگ کرا کے اور جناب انہاں تے پرچے دوا کے فورس لگوا کے کہ انہاں نوں ڈرا لیں گے اور نظام مصطفیٰ کا راستہ روک لیں گے۔ نہ، جب تک خون کا آخری قطرہ جسم میں موجود ہے ہم نظام مصطفیٰ کے لیے محنت کرتے رہیں گے اور ظلم سے ٹکراتے رہیں گے اور ظلم کی ہر حد کو پاس کرتے رہیں گے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بڑیاں جماعتاں نے اور بھی اگے تو نگرہ ایسا سیاسی جماعتاں نظر آن گیا، مذہبی بھی سیاسی بھی، جنہیں جو الیکشن قریب آئے گا نا اینج نکل کے جو سامن بہادروں سے کیڑے نہیں نکل اتنے لائٹ ہوئی تو جناب ٹھک لگے اتنے حالت انہوں نے کی ہونی ہے قریب جا کے پتہ انہوں نے بھی ایسی جتنا کوئی نہیں، صرف تحریک لبیک کی مخالفت کر کے نا بھی جیڑی برسر اقتدار پارٹی آئے گی سانو چنگا سمجھے گی تو تسی یار لاکھ مخالفتہ کرو سانو دی کوئی پرواہ نہیں، ساری مخالفت اس واسطے کرو گے یہ نون لیگ یا پی ٹی آئی یا پی پی چنگا سمجھے تے اسی انہاں سارے بھی مخالفت اس واسطے کریں گے کہ گنبد خضرا والا محبوب سانو ساڑے تے نظر نگاہ کرم فرما دے کہ جنہیں مرضی کس جوڑ آئے لیکن اے نظام مصطفیٰ واسطے ڈٹے رہے گا جو ہوئی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا۔ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا کون آیا محمد عربی کون آیا ارے قتل نبوت۔ توجہ بھئی گل مکائیے، توجہ ہے نا کہ سپیکر کے بغیر لبیک دا نعرہ ان سناؤ بھی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نہیں یار سینہ دا دل آ کے نعرہ لانا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا واہ 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 شہر و واہ واہ حضور دے غلاموں پتہ لگ گیا میں نے چس آ گئی کہ میں بابا جی دی نگری چاہیا بیٹھا سبحان اللہ۔ تواڈے عشق تواڈی محبت تواڈے جذبات نوں لکھاں سلام ہون، لکھاں سلام ہون تواڈے جذبات نوں۔ بس بات اتنی ہے بلدیاتی الیکشن ہوئے یا 2023 دا الیکشن ہوئے
اساں ووٹ حضور دے دین واسطے انشاءاللہ انشاءاللہ کون ہے جڑا حضور دے دین واسطے ووٹ تحریف لبیک دینا اونچے ہاتھ کھڑے کرے نالے آسے پاسے دیکھو تو مریا لانا تو نہیں بیٹھا ایک دوسرے کو پہچانو اونچے ہاتھ کھڑے کرے بس ٹھیک ہے چلے کر تحریف لبیک کا نشان کنڈے والی کرے آج ٹپے والی نا جڑی این ٹپے والی ہو کنڈے والی تے جس پارٹی واسطے بھی تسی ووٹ دیو گے نا جدوں تسی کلے مہر لا رہے ہو گے او پارٹی دا جڑا ہیڈ ہے تانوں دیکھ رہا ہے نہیں جی بولو تے صحیح نہیں او بڑا انگریز بڑا بولی انگریز او بڑا سود انگریز جہاں پچھو قانون آ رہا ہے وہ خنزیر ہوئے یا ادو اگلے خنزیر ہون نواز شریف زرداری یا عمران خان کیا بات انہاں جو کوئی بھی خنزیر ہوئے جدو تسی مہر لا رہے ہو یہ دیکھ رہے ہوں گے نہیں جی نہیں تو جی ووٹ دیو گے نا حضور دے دین میں اس آیت کی تفسیر جا کے پڑھ لینا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا یہ تفسیر جا کے پڑھ لینا اپنے دی نہیں تھانوی دی پڑھ لینا انہیں بھی لکھیا کہ لا فرق بین موتہ و حیاتہ لمشاہدتہ لأمتہ بأحوالہم وأقوالہم وعزائمہم وأخواتہم وَذَلِكَ إِنَّهُ جَلِيٌّ فرمایا میرے مصطفیٰ صحابہ دے سامنے بیٹھے ہوں یا روضہ اقدس میں بیٹھے ہوں ہر غلام نو انج ویکھدے نے جویں تلی تے رائی دا دانا ویکھی صرف غلام نو نہیں او دے عمل نو او دی سوچ نو او دے دماغ وچ آن والے خیال نو دل وچ گزرن والی سوچ نو میرے مصطفیٰ جاندا ہے جدوں تو لانی نا مور پرچی پکڑ کے نا تے مور بھی پکڑ لینی اکھاں بند کر کے نا دل چ تصور ہے نہ کرنا سونیا کھمبیاں واسطے ووٹ دیتے سڑکاں واسطے دیتے نالیاں واسطے دیتے ٹرانسفارمر واسطے دیتے اپنے چور چھڑان واسطے سیاسیاں نو ووٹ دیتے پر ہی پنچایتاں ساڈی سپورٹ ہوئی اس واسطے بھی ووٹ دیتے پر سونیا ایک جماعت اٹھی انہیں کہا رسول اللہ دے دین واسطے ووٹ دیو جان حضر میری جان میرا مال میری اولاد تے اے ووٹ سونیا تیرے دین واسطے بس میرا عقیدہ اور ایمان ہے اسی ایویں نہیں مارا کھانے پھر دے اسی ایویں نہیں گھر توڑوائے ایویں جیلاں نہیں پوگیاں سانو ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے اور سانو یقین ہے کہ جس نبی دی عزت واسطے اسی کھلوتے ہیں اور سانا سونا سانو بے آسرا نہیں چھوڑے گا بابا جی دس کے اور جنا مالکہ دا اسی کام کرتے ہیں اور کانڈ نہیں لگن دیں گے اور کانڈ نہیں لگن دیں گے رب کعبہ دی قسم اور کانڈ نہیں لگن دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 اور کوئی عمل کام آئے یا نہ آئے اس سیاہ دور دے اندر حضور دے نا تے دتی پرچی انشاءاللہ کبھی ضائع ہو سکتی نہیں ضائع ہو سکتی نہیں اللہ رب العزت تحریک لبیک یا رسول اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے قبلہ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صاد شاہ رضوی حافظہ اللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے دراز عمر عطا فرمائے اور کشمیر دیاں بیٹیاں برما دیاں بیٹیاں
اور ہندوستان دی وہ بیٹی جنہیں اونا ہندوان دے نرگے دے اندر کھڑے ہو کے جتھے جے شری رام دے نعرے لگ رہا سن اتھے جنہیں کھڑے ہو کے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بیٹے تیار رہنا انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک یا رسول اللہ اینا بیٹیاں تے جڑا ظلم ہے او دا بھی بدلہ لے گی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک مسلمانہ لیا بیٹیوں انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک تہاڈا بھی بدلہ لے گی بیت المقدس تحریک لبیک انشاءاللہ اتھے بھی آئے گی لیکن ایک باری کشمیر فروشہ نال نبٹ لئیے جنہاں کشمیر بیٹیا کہ محسوس ہی نہیں کرا رہے ایسے مطمئن بغیر کائنات کے کوئی نہیں ہونے یار کسی نے کرو کوئی پمپ لا کے لے جائے نا ان نیند آؤں نہیں جی نہیں اور پمپ لا کھلا کڑی پھرنا ہوتا ہے کوئی پمپ لا کے لے جائے کوئی پٹھے کترا نہ مشین چوک کے لے جائے نا چین ہوتا ہے نہیں جی جنہاں دیا ماما بھی ہندوان کے قبضے چون جنہاں دیا بیٹیاں بھی ہندوان کے قبضے چون جنہاں اپنا ملک اپنی ماما پہنا بیٹیاں بیچ دیتی ہیں انہاں جے ہے کوئی غیرت ہے آیا کبھی کوئی بیان اتنا بے غیرت وزیر اعظم کا تاریخ ہے کوئی نہیں ہو رہا جتنا بے غیرت ہے جتنا بے غیرت ہے اسی اثر جو گئے ہیں یا اسی مذاق کرن جو گئے ہیں جنہاں دیا بیٹیاں جناب ہندوان دے قبضے چون تے سکھاں دے قبضے چون تو جو چاہن انہاں تے ظلم کرن مسلمانوں جاگو انہاں ساری مرداں دا ایک ہی حل ہے وہ ہے ملک کے اندر نفاذ نظام مصطفیٰ خدا حضور کا دین تخت پہ آئے گا انشاءاللہ العزیز انہاں سب ماما پہنا بیٹیاں دا بدلہ لیا جائے انشاءاللہ انہاں دا بدلہ لیا جائے گا انہاں دا بدلہ لیا جائے گا بیٹیوں تسی دعا کرو انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک جدو برسر اقتدار آئے گی انہاں ظلمہ دا بدلہ لے گی انشاءاللہ تساں لبیک دے نال کھڑے ہو جانا بے شک اور ایک نعرہ سناؤ کی اجازت نہیں ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا من سب نبیًا من سب نبیًا اور من سب نبیًا السلام علیکم